السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. سبحكم ومساكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعة كهاتين. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس فسروا وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. गंज बख्शे फैज़ आलम है फ़क़त ज़ाते अल्लाह। गंज बख्शे फैज़ आलम है फ़क़त ज़ाते अल्लाह। नाक़िसाना पीर कामिल है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितना दिया अल्लाह ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया अल्लाह ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं। ये सब तुम्हारा करम है अल्लाह, के बाद अब तक बनी हुई है। जंगल पहाड़ कहते हैं ना दे अल्लाह अल्लाह,
مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ واقف مضفی بھی حر الوباء الحاتمہ اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ رضوان. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بارکہ کے لیے جس کے ذات صفات حقوق میں کوئی بھی شریک نہیں. بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارکہ پر اللہ کی رحمت اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ائمہ محدثین اولیاء الرحمن رحمۃ اللہ اجمعین پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 22واں پارہ سورۃ احزاب اور اس کی آیت نمبر 35 میں مرد اور عورت دونوں کا تذکرہ اکٹھا کیا. اسلام نے عورت کو کیا دیا اور مغرب نے عورت کو کیا دیا. 8 مارچ عالمی دن منایا جاتا ہے عورت کے حقوق کے اعتبار سے. عورت جس کا لفظی معنی ہے باپردہ، مستورات لفظ آپ نے دیکھا لکھا پڑھا ہوگا جس کا مطلب ہے چھپی ہوئی. مستور چھپی ہوئی عورت باپردہ شرم و حیا والی. اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے اور مغرب نے عورت کے لیے کیا کیا ہے. ایک مغالطہ ہے جس کی وجہ سے یہ دن منایا جاتا ہے کہ شاید دین اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے، قیدی بنا لیا. تو دونوں کا آج ہمیں جائزہ لینا ہے انشاءاللہ. یہ 35 نمبر آیت سورۃ احزاب کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں تو معاملہ آیا عبادات کا، نیکیاں کمانے کا، وہاں پر مرد اور عورت دونوں کے لیے میدان کھلا ہے. اس میں عورت مرد سے نیکیوں میں آگے بڑھ سکتی ہے، تقویٰ میں آگے بڑھ سکتی ہے. مرد بھی عورت سے آگے بڑھ سکتا ہے. اس لیے رب ذوالجلال نے دونوں کا اکٹھا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں دونوں کا تذکرہ اکٹھا ہے. والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں. جو لقب عورت مرد کے لیے ہے وہی عورت کے لیے بھی ہے. والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں. والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، عاجزی انکساری کرنے والے مرد اور عاجزی انکساری کرنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مرد صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں. والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے سطر کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں. والذاکرین اللہ والذاکرات، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لهم
مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے کیا؟ فرمایا بخشش، مغفرت اور اجر عظیم، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ جو بھی مسلمان مومن مرد عورت ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا اکٹھا تذکرہ کر کے ایک ہی آیت کے اندر رب ذوالجلال نے دونوں کے لیے میدان اور میدان عمل نیکیوں کے اعتبار سے کھلا رکھا اور دوسرا اجر کے اعتبار سے بھی دونوں کو برابر لیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرد کو اسلام نے زیادہ حقوق دی اور عورت کو کم دیا۔ رہ جائے گا معاملات کے اندر وہاں پر درجہ بندی۔ تو سورہ نساء کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں کا نگران اور منتظم بنایا ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے عورت کے نال نفقہ کی، اس کے علاج معالجہ، اس کی صحت، لباس، خوراک، دکھ سکھ کے اندر اس کے لیے انتظام کرنے کی ذمہ داری مرد کی لگائی ہے، عورت کی نہیں ہے۔ اب یہ انتظامی معاملہ ہے جس میں مرد کو درجہ زیادہ دیا گیا۔ کسی بھی محکمے کے اندر ایڈمنسٹریشن پاور کسی ایک کے پاس ہوتی، دو کے پاس نہیں ہوتی۔ اب ایک لیڈی ہے تو ورکر جو ملازم ہے محکمے کی، وہ جا کر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ایم سے جا کر کہے کہ چونکہ عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر ہیں، لہذا آپ جو بھی کوئی فیصلہ کریں مجھ سے مشورہ ضرور کیا کریں۔ یہ برابری دینے کو کوئی محکمہ تیار نہیں۔ کیوں؟ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ افسر ہے تو ملازم ہو، ملازم سے مشورہ کرنے کا پابند افسر نہیں ہے۔ ایک لیڈی پولیس اہلکار ایس ایس پی سے جا کر کہے کہ آپ چونکہ مرد اور عورتیں برابر ہیں، لہذا آپ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے مجھ سے ضرور مشورہ کیا کریں، آپ اس کو یہ حق دینے کو تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ وہ ایس ایس پی ہیں، وہ افسر ہے، بالا ہے، اور تم ملازم ہو، تم سے وہ کیوں مشورہ کریں؟ بالکل اسی طرح اسلام نے جو درجہ بندی کی ہے انتظامی معاملات میں کہ گھر کی دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو پابند کیا ہے اس چیز کا، ڈنڈے برسانے کا نہیں، مرد کو پابند کیا ہے رب ذوالجلال نے گھر کے نظام چلانے کا۔ عورت سے بیوی سے مشاورت کرے گا، اس لیے کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کا لباس ہے، مرد عورتوں کا لباس ہے۔ یہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، اور حقیقی بات یہ ہے کہ جب مرد اپنے فرائض ادا کرے اور اپنے فرائض ادا کرے، دونوں کو حقوق مل جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم فرائض ادا کرنے کو تیار نہیں، حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، کوئی کسی کو حق نہیں کر سکتا، آواز پیدا کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حقوق دیے مرد کو عورت کو، نیکی کے میدان کے اندر کھلے حقوق ہیں، کھلا میدان ہے، عورت مرد سے نیکیوں میں آگے بڑھ سکتی ہے، مرد عورت سے نیکیوں میں آگے بڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن مغرب نے عورت کو کیا دیا، اس کو دیکھتے ہیں پھر اسلام نے کیا دیا۔ عورت کے 4 روح، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہمارے معاشرے کی ساتھ ہے۔ عورت ہر روح میں قابل احترام ہے، مگر اس کی فحاشی اور یعنی بے پردگی کی طرف آمادگی اور رغبت قوموں کے لیے بحران اور نئی نسل کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہوتی ہے۔ حالانکہ معاشرہ کو بدکاری اور اس کے محرکات سے بچانے، نیک عورت کی عصمت اور حرمت کی حفاظت کے لیے پردہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر قیمتی چیز کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ حکومت کا ایک اعلیٰ عہدیدار ایک بلٹ پروف گاڑی یا حفاظتی دستہ کے جلوس میں اگر سفر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسے قید کر دیا گیا ہے، یا اس پر ناروا پابندی عائد کی گئی ہے، یا اس کی آزادی سلب کر دی گئی ہے، اس کی حق تلفی ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر ایک خاتون کو اس کی عصمت اور عفت کی حفاظت
دینی، اخلاقی اور سماجی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اسے حجاب کا راستہ بتایا جاتا ہے تو یہ دراصل اس کے اپنے فائدے کے لیے، لیکن بت پرست ہندو، یہودی، مجوسی، عیسائیوں کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر یہ کہنا کہ گھر ایک جیل ہے، مرد اس جیل کا داروغہ ہے، بچے پالنا سنبھالنا، خانہ داری یہ جیل کی جبری مشقت ہے، تو ذرا سوچیے کہ اگر عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور اولاد کے لیے پرورش اور نگہداشت اور امور خانہ داری کا اہتمام کرے تو اسے تو کہا جاتا ہے کہ جیل اور قید کی جبری مشقت اور ذلت، لیکن وہی عورت اگر گھر سے باہر بے پردگی کی حالت میں کسی دفتر، ہوٹل، فرم، ادارے، ریسٹورینٹ، ڈپارٹمنٹل اسٹور، ایئر لائن میں، ڈیپو بسوں کے اندر اجنبی مردوں کے کمروں کی صفائی کرے، اجنبی مردوں کے لیے کھانا تیار کرے، اجنبی مردوں کو مسکراتے ہوئے کھانا پیش کرے، مسکراہٹوں سے گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، اپنے آفیسر اور دفاتر کے باس حضرات کی اسٹینڈرڈز کی پرواہ کیے بغیر صرف نوکری بچانے اور اپنی کارکردگی کا اچھا تاثر دینے کے لیے خوشامد اور ناز برداری کرتے ہوئے ہر جائز اور ناجائز احکامات کی تعمیل کرے، دفاتر کے عملہ سے رکھ رکھاؤ کے طور پر ہر ایرے غیر نتو خیرے کے لیے کھلونا بنے تو آزاد، ترقی یافتہ، مہذب اور متمدن کہلائے۔ جیلی ترقی، مصنوعی تہذیب، مادر پدر آزادی کی دعوے دار بت پرست ہندو، یہودی، مجوسی اور مسیحی تہذیبوں نے کس طرح مسلم عورت کو پہلے سے زیادہ غلام، مجبور اور بے بس بنا کر رکھ دیا۔ بھائیوں، کتنا ظلم ہے اس صنف نازک کے اوپر کہ یہ دوستی، عاشقی، آوارگی، بدچلنی، محبت بھرے خطوط، عشقیہ، ٹیلی فون، فحش ناول، لیکچر، شاعری، کلچر شو، فیشن شو اور ورائٹی شو، مینا بازار، بیوٹی پارلر جو کہ حقیقت میں حسن کے ٹورنامنٹ کے لیے تیاری کے اڈے ہیں، جشن، نیو ایئر نائٹ، میوزیکل بسنت نائٹ، آئیڈیل فلمی ستارے، میوزیکل گروپ، کلاسیکل موسیقی، بریک ڈانس، ڈسکو ڈانس، سوسائٹی گرل، کار گرل، ماڈرن گرل، مخلوط محفلیں، خفیہ ملاقاتیں، رنگ رلیاں، جنسی بلیک میلنگ، سیکس سکینڈل، گینگ ریپ، مار دھاڑ سے بھرپور فلمیں، کنڈوم کلچر، محبت کے تعویذ، ٹونے ٹوٹکے، کڑے چھلے، عارفانہ کلام کی آڑ میں لیلا مجنوں، سسی پنو، ہیر رانجھا، شیریں فرہاد، مرزا صاحبہ، سونی مہیوال کے عشقی افسانے، کلندری دھمال، بھنگڑے، لوڈیاں، طبلے، رقص و سرود کی محفلیں، بھنگ، چرس، افیم، ہیروئن اور لال پری جیسی منشیات کا استعمال، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے چوری، ڈاکے، جوا، تخریب کاری، قتل و غارت، ملک اور قوم، دین و ایمان کے سودے، یہ تمام خطرناک رجحانات بھائیوں فحاشی اور بیانی کا فطری نتیجہ ہیں جو مسلم معاشرے کی نہیں بلکہ بت پرست ہندو، مجوسی، یہودی، مسیحی کلچر کا حصہ ہیں اور ان کی ضرورت ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہم مسلم قوم نے اپنی دولت و عمارت کے اظہار، تہذیب، فیشن، فارورڈ ورلڈ، فرینڈشپ، ماڈرنزم، لبرٹی، ایجوکیشن، اللہ اکبر، چوائس آف دی نیو جنریشن، ثقافت، آرٹ، کلچر اور انڈرسٹینڈنگ کا نام دے کر اس کو قبول کر لیا ہے۔ ہوٹل، ہاسٹل، گھروں، دفاتر، تعلیمی اداروں تک میں موسیقی، فلم سٹار، کرکٹر اور ڈرامے گفتگو کے موضوع ہونے لگے ہیں۔ اب عورتیں مل بیٹھ کر دین اسلام کی سربلندی، آخرت اور اولاد کی تربیت کی فکر نہیں کرتی اللہ ماشاءاللہ، بلکہ رات کو مختلف چینل پر دیکھی جانے والی فلموں، قرآن پر تبصرہ کرتی ہیں۔ اب ہم وہ مائیں کہاں سے لائیں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھ کر اللہ و ربی کی لوری دیا کرتی تھی، تو ان کی گود سے پروان چڑھنے والے بچے دین اسلام کے محافظ، مجاہد، عزتوں کے رکھوالے، حافظ قرآن اور عالم دین بنتے تھے۔ آج مسلم معاشروں میں اس صنف نازک نے سخت جان مردوں کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کرنے کی آڑ میں پردہ پر کر دیا، اسے ترقی کی حیوانی دوڑ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتی ہے۔ سبب تو یہ ہے کہ خاندانی گھریلو اور پاک باز خواتین بھی غیر ضروری طور پر ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں اللہ ماشاءاللہ۔
فیشن کی روح میں بہہ کر بڑی بوڑھیوں نے بھی برقعے اور چادریں اتار ڈالی، جھریوں والے منہ پر میک اپ کر لیے، کپ کپاتے ہونٹ رنگین کر کے پوپلے منہ سے مسکراہٹیں بکھیرنے لگی۔ نوازیوں اور پوتیوں کو کیا روکتی، ساڑیاں باندھ کر خود جسم کی نمائش کرنے پر تل گئی۔ گھروں میں روک ٹوک، ڈانٹ ڈپٹ اور پوچھ گچھ کا سلسلہ جب سے ختم ہوا، عورتوں نے شرم و حیا کے تمام زیور اتار پھینکے الا ماشاء اللہ۔ جب پردہ ختم ہوا تو آنکھوں سے حیا بھی گئی، شخصیت کا وقار بھی گیا۔ اب عورت بے پردگی کی حالت میں بازار میں شاپنگ کے لیے دھکے کھاتی پھرے یا دفاتر اور تعلیمی اداروں میں جائے، دوسروں کی نظر کا نشانہ بننے کی خواہش، فل میک اپ، باریک چست اور مختصر لباس، ریشمی بال، کھلے ہوئے اٹکیلیاں کرتا ہوا جسم، بھوکی نگاہوں کو جنسی اشتہار دلانے کا سامان مہیا کرتی ہے۔ وہ جہاں سے گزرتی ہے اللہ اکبر، وہ دعوت نظارہ دیتی ہوئی اور للچائے ہوئے بیمار دلوں پر چال و جمال کے چرکے لگاتے ہوئے گزرتی ہے۔ اسے یہ حق کس نے دیا؟ اسے آزادی کا یہ مفہوم کس نے سمجھایا؟ اسے دینی احکامات، خاندانی سماجی اخلاقی اقدار کو خاک میں ملانے اور معاشرے کی بربادی کا موقع یہ کس نے فراہم کیا؟ یقیناً یہ بت پرست ہندو، یہودی، مجوسی، عیسائی کلچر کے دلالوں، ٹی وی، وی سی آر، ڈش اینٹینا، میوزیکل، آڈیو ویڈیو کیسٹ، گندے فحش رومانی ناول، گیجٹس، رسالے، فلمی پوسٹر، سکینڈلز، ایکٹرز اور کرکٹرز کے کارڈ پر چھپے ہوئے فوٹو اور ہالی ووڈ، لالی ووڈ، بالی ووڈ، انہوں نے اس عورت کو اس راستے پر گامزن کیا۔ عورت کو یہ سب کچھ گھر میں فراہم کر کے ماحول اور معاشرے کو گندا کرنے والے ہم مرد ہیں، جو باپ، بیٹے، بھائی اور خاوند کے روپ میں اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ گلی محلوں اور کالونیوں میں ویڈیو کا یہ گھناؤنا کاروبار دیندار اور دردمند افراد کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ لڑکے لڑکیاں فنڈ جمع کر کے اللہ اکبر فحش فلمیں دیکھتے ہیں، اور فلم بہت سستی چیز ہے، مگر جس معصوم ذہن پر یہ مناظر نقش کر ہو جاتے ہیں وہاں پھر بھائیوں قرآن کی آیات کا اثر نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ فحاشی اور رانی کے خلاف جہاد عین وقت کی ضرورت ہے، اس لیے نئی نسل اور معاشرے کو فحاشی اور یعنی بے پردگی کے سیلاب سے بچانے کے لیے حکمت عملی اللہ اکبر ہم واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ باپ ہیں تو باپ کی حیثیت سے اپنی اولاد کی تربیت آپ پر لازم ہے۔ صالح اولاد ہی آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ قیامت والے دن یہی اولاد آپ کا صدقہ جاریہ بنے گی۔ آپ کو اپنی اولاد کے قول و فعل، کردار اور اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ جرم ثابت ہو جانے پر عذاب بھی پھر ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ مال و دولت جو آپ صرف اولاد کے لیے کما رہے ہیں کہیں بھی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دوسروں کی طرح کہیں آپ کی اولاد بھی فحاشی اور بے پردگی کی دردادہ تو نہیں ہو گئے؟ ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر میں باہر کے حضرات آزادانہ طور پر آمد و رفت رکھے ہوئے ہوں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ آپ کے بیٹے بیٹیاں معصومیت کی آڑ میں غلط سوسائٹی کا شکار ہوں اور آپ کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دی جاتی ہو؟ کیا ایسا تو نہیں کہ باہر آپ اپنی عزت بنائے پھرتے ہوں اور آپ کی صاحبزادیاں اللہ نہ کرے اللہ اکبر اس عزت کو ہاتھ میں ملاتی پھر رہی ہوں؟ آپ ایک غیرت مند، باکردار اور باعزت باپ تبھی بن سکتے ہیں جب آپ شفقت پدری کی عینک اتار کر اپنے گھر کی عصمت اور عفت کا غیر بن کر جائزہ لیں گے۔ کیا آپ اس سے لاعلم ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، حالات کے پھول قدم قدم پر جنسی لڑی میں پرو جانے کے لیے بےتاب ہیں؟ آپ اگر گھر میں فساد کے خوف سے جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ معاشرے، نئی نسل اور دین اسلام تینوں کے مجرم ہیں۔ باپ بن کر پہلے اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھنے کا فرض نبھائیے، پھر بعد میں آپ دکاندار، تاجر، افیسر اور اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ شب خون ماریے، باپ بن کر معاشرے کو فحاشی کی لعنت سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے۔ اپنی سابقہ کوتاہیوں پر نادم ہو کر رب سے معافی اور مغفرت طلب کیجیے اور اپنے گھر کو فحاشی اور یعنی جیسے گندے ماحول سے پاک کیجیے۔ اگر آپ بھائی بن کر سوچیں تو یوں تو ہر لڑکی آپ کی بہن لگتی ہے، لیکن اس رشتے میں آپ کے گھر میں کچھ ذمہ داریاں بھی اس رشتے کے اعتبار سے آپ کی ہیں۔ آپ کے بہن بھائی کیا کرتے ہیں کچھ خبر آپ کو اس کی بھی ہے۔ خود غرضی کی زندگی گزارنا بہت آسان ہے بھائیو،
لیکن جن بہنوں کے بھائی لاپرواہی اور خود غرضی کی زندگی گزارنے لگے تو پتہ ہے لوگ اس بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا چھپ کر سننے کی کوشش کیجیے، گلی محلے اور کالونی میں آپ اور آپ کے بہن بھائیوں کی کیا شہرت ہے؟ اگر سبھی بہنیں صحیح ہیں تو نوجوان پھر کن لڑکیوں کے ساتھ جشن منانے کی باتیں کرتے ہیں؟ ٹی وی اللہ پر فلموں، تھیٹروں، کلبوں، افتتاحی تقریبوں، ثقافتی میلوں میں پھر ناچنے والیاں کون ہیں؟ وہ کون ہیں جن کے مجرے دیکھ کر نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں؟ بہنوں کو قتل نہیں، ان کی اصلاح کیجیے، بھائیوں کو آوارگی سے اللہ پر آوارگی سے روکیے، بہنوں کو ٹوکیے، بہنوں کو پردہ کرنے کا حکم دیجیے، بلا وجہ اندھیرے سویرے کہیں آنے جانے پر روک ٹوک رکھنے سے ان کی اپنی عزت، قسمت اور عفت کی حفاظت ہے۔ گلی محلے کالونی میں ان کی ٹوہ رکھیے۔ اگر آپ اگر کسی کی بہن پر نظر ڈالیں گے تو سوچ لیجئے کوئی دوسری گلی کی نکڑ پر آپ کی بہن کو بھی تاڑنا ہوگا۔ اگر آپ بیٹے ہیں تو آپ کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنے گھر کے معاملات پر نظر رکھیے۔ اگر آپ گھر میں سب سے چھوٹے اور کماؤ بیٹے ہیں تو اپنی ماں اور بڑی بہنوں کی نگرانی اور حفاظت میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ دیکھنا بھی کہ آپ کے گھر پر کوئی ظالم ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا، یہ بھی آپ کا حق ہے۔ اگر آپ کماتے بھی نہیں تو پھر گھر کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ کیا کہیں غربت کی آڑ میں جسم تو نہیں دکھتے؟ والدین اگر بے حس ہو جائیں تو اولاد کو غیرت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور اگر آپ اپنی بیوی کا سرتاج ہیں تو یہ آپ کی اپنی بیوی ہے جو آپ کے وقار، مفادات اور آپ کی آبرو کی محافظ ہے۔ آپ کے سسرال نے اسے گھر میں بسانے کے لیے آپ کے ساتھ بھیجا اور آپ اس سے آدھا گھر اور آدھا بازار سجانے نکل پڑے ہیں۔ اسے تو من سنور کر اپنے گھر میں خاوند کو خوش رکھنا ہے، لیکن آپ خوشی میں آئے اور اسے قربانی کی گائے کی طرح بنا سجا کر بازار کے اندر نکل کھڑے ہوئے۔ بازار والے کبھی آپ کو دیکھتے ہیں اور کبھی آپ کی دلہن کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کو یہ ازدواجی زندگی ہے جسے چھپا کر رکھنا تھا، اسے آپ بازار میں ماڈل اور ورائٹی بنا کر تاریخ کی بولی لگوانے کے چکر میں ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اجنبی غیر مردوں کی بری اور بھوکی اور جنسی حوث سے پر نظر کے تیر سہنے کے قرب میں اپنی شریک حیات کو کیوں مبتلا کر رہے ہیں؟ تو آپ کی شریک سفر وہ آپ کی بیوی ہے۔ آپ کے دوستوں، منہ بولے بھائیوں، منہ بولے بیٹوں، دکاندار، راہگیروں، افسروں کی تو نہیں۔ اللہ کا دوسروں پر اپنا روب ڈالنے، پروموشن کے لالچ اور دھاک بٹھانے کے لیے اس صنف نازک عورت کو استعمال نہ کیجیے۔ یوں اپنی عزت سر آپ بازار میں نیلام نہ کیجیے۔ نہ بیوی کو اللہ اکبر اپنی بیوی کو پردہ کرائیں۔ آج غیرت مند باپ، غیرت مند شوہر، غیرت مند بیٹے اور غیرت مند بھائی کی اشد ضرورت ہے۔ غیرت مندی کا نام تنگ نظری، دقیانوسیت، انتہا پسندی اور بے غیرتی کو آزاد و بالغ نظری، روشن خیالی، ہائی کلاس جھٹری، مادر پرندر آزادی کا نام دینے والوں کے تانوں اور کوسنوں سے مت ڈریں، بلکہ یہ سوچیں کہ کہیں معاشرے کو خوش کرتے ہوئے آپ اپنے مالک حقیقی کو ناراض نہیں کر بیٹھیں گے۔ اس کا انجام بھی خود سوچ لیجیے۔ اے مظلوم عورت، تو جو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں اس معاشرے میں بستی ہے، مغرب کے جدت پسند اور روشن خیالوں نے آزادی اور ثقافت کی آڑ میں تجھے آزاد نہیں بلکہ ظلم ڈھاتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ غلام بنا دیا ہے۔ مجبور کر دیا گیا ہے کہ بے پردگی، فحاشی اور یعنی پھیلا کر جنسی اشتعال دلانے کے بعد بھوکے جنسی ریوڑوں سے اپنی حفاظت یہ بیچاری خود کرے۔ مغربی تہذیب کے دلالوں نے اپنے معاشرے میں عورت کا نام مفقہ اس کے ذمہ لگا دیا، جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات انتہائی ذلیل اور گھٹیا کام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جب وہ مشقت والے سخت کام نہیں کر سکتی تو پیٹ پالنے کے لیے رقص گاہوں، کلبوں اور باروں میں اپنی عصمت عفت بیچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ان کے مذاہب نے اسے حق کے وراثت اور حق کے گواہی تک سے محروم کر رکھا ہے۔ اپنا خاوند اسے خود تلاش کرنا پڑتا ہے۔ وہ تجربے کے لیے جن نوجوانوں سے راہ رسم پیدا کرتی ہے ان کے سامنے اسے اپنی عصمت، عفت اور شرافت کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے تو اس معاشرے میں خاندانی نظام تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ جو لوگ خاندانی تحفظ، دینی ذمہ داریوں، شرم و حیا سے عاری ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں جرائم کثرت سے پھیلتے ہیں۔ اے مظلوم عورت، تیرے لیے قاہرہ اور بیجنگ کانفرنس میں بھی ظلم اٹھانے کا پروگرام طے ہو چکا۔ اگر تم ذرا غور کرو اس بات پر، تو اگر غور کرے تو ان طے شدہ پروگراموں پر عمل درآمد ہوتا ہوا اور تمہیں فوراً نظر آ جائے گا
یا اللہ اکبر، کیا عورت نے لک صابن پر بنی ہوئی اپنی تصویر نہیں دیکھی؟ عورت کی تصویر کے بغیر اشتہارات، اخبارات، میگزین، رسالے اور تجارتی اداروں کا مال تک نہیں بکتا۔ کیا عورت نے بت پرست ہندوؤں کے اس کلیے پر عمل کرتے ہوئے کہ من کو ڈھانک لو، تن کا ڈھانکنا بیکار ہے، اللہ اکبر، پردہ دل کا ہونا چاہیے، جسم کا پردہ ضروری نہیں تو بلکہ ترقی کی راہ میں یہ رکاوٹ ہے، اللہ اکبر۔ پھر فیشن کر کے بے پردگی کی حالت میں بازاروں، پارکوں، تفریح گاہوں میں نکل کر غیر محرم اجنبی مردوں کو اپنی طرف مائل کر کے مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتے ہوئے سارے ماحول کو برباد و تباہ نہیں کر دیا؟ کیوں؟ آخر جب دستک ہوئی تو اس وقت سراپا دروازے سے باہر نکلا بے پردہ۔ کھیل کے میدان، تعلیمی ادارے، اسمبلیاں، سیکٹریٹ، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، دفاتر، ہوٹل، کلب، پارک، ہسپتال، کلینک، اسٹوڈیو، کاروباری مزار، مراکز، سب کے سب نگار خانوں میں تبدیل ہو چکے۔ گھر میں اپنے خاندانی ماحول میں پردہ کرنے والیاں تفریح مقامات پر خاص طور پر بڑی کی سیر کرتے ہوئے چادر یا برقع اتار کر بیگ میں رکھا اور اس طرح مٹر گشت کرتے شروع کر دی جیسے وہ یہاں کی مخلوق ہی نہ ہو بلکہ ابھی ابھی فلان سے آئی ہو اور ایئرپورٹ سے اتر کر سیدھی مال روڈ پر پہنچی ہو۔ ان معاملات میں اپنے اپنے مذاہب اور فرقوں سے ناطا توڑ کر سب کا دین پھر ایک ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب تو مغربی معاشرہ بھی بھائیوں اوریانیت بے حیائی سے تنگ آ گیا ہے، اس لیے تو وہاں کی عورتیں اسلام قبول کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر باپردہ ہو کر اپنی عصمت و عفت کو محفوظ کر رہی ہیں۔ آپ بھی بات آ جائے، پردہ آپ کو کرنا ہے، مردوں کو تو نہیں کرنا۔ بے حیائی کو بے پردگی دعوت دیتی ہے اور بے حیائی بدکاری کو جنم دیتی ہے، یہ کام مسلم عورت کا نہیں ہے۔ اب دیکھیں اسلام نے عورت کو کیا دیا۔ مغربی دلال عورت کو اشتہارات کی زینت بنانا چاہتے ہیں، تجارتی ادارہ بنانا چاہتے ہیں، دنیا بھر کی جنسی منڈی میں مال کی بولی لگوانا چاہتے ہیں، مگر بھائیو اسلام عورت کو خاوند کی آنکھ کا تارا بنانا چاہتا ہے۔ اسلام عورت کو اولاد کے لیے جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ اسلام عورت کو بھائیوں کی غیرت اور والدین کے لیے آنکھوں کا نور بنانا چاہتا ہے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا مگر اسلام نے اسے حرام قرار دیا، زندہ درگور کرنے کو جرم قرار دیا، حق وراثت اور آدھی گواہی کا حق دیا جو اسلام کے علاوہ کسی مذہب نے بھی اسے یہ حق نہیں دیا، مگر اسلام نے عورت کا وراثت میں باقاعدہ حصہ متعین کیا، اپنے مال میں تصرف کا اختیار دیا۔ یہودی اور عیسائی مردوں کی وفات کے بعد عورت کو اس طرح تصرف میں لایا جاتا تھا جس طرح مال و اسباب کو، مگر اسلام نے اسے حرام قرار دیا۔ ہندو مرد کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو بھی خاوند کی چتا میں چھلانگ لگا کر زندہ جل کر مرنا پڑتا تھا، لیکن اسلام نے بیوہ کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت دے کر خاندانی تحفظ مہیا کیا۔ مرد کو اختیار تھا کہ جس عورت سے چاہے شادی کرے، لیکن اسلام نے بیک وقت 4 سے زیادہ بیویوں پر پابندی لگا دی اور 1 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں ان کے درمیان عدل یعنی نام، نفقہ، نگہداشت اور لڑکا کر نہ رکھنے کو لازم قرار دیا۔ اسلام نے عورت کو کمانے کی مشقت سے آزاد کر کے مرد پر یہ لازم قرار دیا کہ وہ عورت کی حفاظت بھی کرے، اس کے نام، نفقہ، نگہداشت اور سکونت کا انتظام بھی کرے۔ اس لیے تو مرد کی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اسے حق وراثت میں پورا حصہ ملتا ہے، کیونکہ وہ مرد اپنی بیوی کو حق مہر بھی دیتا ہے اور اس کے نام نفقہ کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس حق وراثت میں عورت کو آدھا حصہ اس لیے اسلام نے دیا کیونکہ وہ نکاح کے وقت اپنے خاوند سے حق مہر بھی لیتی ہے اور نام نفقہ بھی خاوند سے وصول کرتی ہے۔ اسلام نے اسے اگر عورت بیوہ ہو جائے تو قریبی رشتہ داروں کے علاوہ پورے مسلم معاشرے پر اس بیوہ عورت کو اس کی یتیم اولاد کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خیرات کی مقدار میں سے مال خرچ کرنا لازم قرار دیا۔ اسلام نے تو عورت کا احترام اس حد تک ہے کہ اگر کوئی اس پر بدکاری کی تہمت لگائے تو الزام ثابت نہ کرنے پر، 4 گواہ نہ لانے پر بہتان تراش کو حد قذف یعنی 80 کوڑے سزا دی جائے گی۔ جو غیر شادی شدہ مرد اس عورت کی عصمت پر ڈاکہ ڈالے تو اسے مومنوں کی جماعت کے سامنے پورے 100 کوڑے مار کر 1 سال کے لیے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر شادی شدہ مرد یہی کام کرے تو اسے جرم ثابت ہونے کے بعد مومنوں کی جماعت کے سامنے بطور عبرت سینے تک زمین میں گاڑ کے رجم یعنی اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائیں۔
اسلام نے عورت کو یہاں تک احترام دیا کہ غیر محرم اجنبی مردوں کے لیے عورتوں کو تاڑنا حرام کر دیا. عورت کو یہ حق دیا کہ وہ پیغام نکاح قبول کرے یا مسترد کر دے. اس کا سرپرست یا والد بھی عورت کی مرضی کے بغیر کسی سے نکاح پر اسے مجبور نہیں کر سکتا. مرد عورت کا احترام کرے تو اسے مرد کی شرافت کی دلیل بنایا. اولاد اپنے والدہ سے اور باپ اپنی بیٹی سے، بھائی اپنی بہن سے، خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اگر حسن سلوک سے پیش آئے تو یہ بات اسلام کو مطلوب اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. اور اگر اس کے برعکس برا سلوک کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، غصہ اور غضب کو دعوت دیتا ہے. اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یقیناً عورتوں کی عصمت اور عفت اور حقوق کا دفاع کرتا ہے، مگر چند فرائض کا مطالبہ بھی کرتا ہے. تو شہنشاہ کائنات رب العالمین کے قرآن احکامات جو ہیں وہ حکم بھی سن لے کہ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا تاکہ تمہارا ستر چھپ جائے، تمہارے بدن کے لیے زینت کا باعث ہو، اور جو پرہیزگاری یعنی شرم و حیا والا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے سطر ان کو بے پردہ کر کے دکھائے. وہ شیطان اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. تو ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا جو ایمان نہیں رکھتے. یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 26 سے 27 تک یہ احکام موجود ہیں. دوسرا حکم، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی فحاشی پھیلے اور ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہ سورۃ نور کی 19 نمبر آیت ہے. فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ چاہے ظاہر ہو یا چھپی ہوئی. یہ سورۃ انعام کی 152 نمبر آیت ہے. اے ایمان والو، دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں کی اجازت لیے اور ان کو سلام کے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس گھر میں داخل مت ہو. اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے. یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے. آگے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں سے کوئی سامان مانگو، کوئی سوال کرو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان دونوں کے دلوں کے لیے پاکیزگی کی بات ہے. یہ سورۃ احزاب کی 53 نمبر آیت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی مرد سے نرم انداز میں بات نہ کیا کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کی بیماری ہے کوئی امید پیدا نہ کر لے. ان سے واضح اور دو ٹوک بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. جس طرح اسلام سے پہلے جاہلیت کے دنوں میں زیب و زینت کا اظہار عورتیں کرتی تھیں، اس طرح زیب و زینت کا اظہار نہ کرو. نماز پڑھتی رہو، زکات دیتی رہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتی رہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہو، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں پاک صاف کر دے. یہ سورۃ احزاب کی 32 سے 33 نمبر آیت ہے. آگے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ ڈال لیا کریں. یہ کام ان کی شناخت کا سبب ہوگا کہ یہ غیرت مند، شریف اور خوددار عورت ہے، تاکہ کوئی بھوکھا جنسی ریوڑ ان کو تکلیف نہ پہنچا سکے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے. آگے فرمایا، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنے سطر کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے. جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے. مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنے سطر کی حفاظت کریں، اپنی زیب و زینت بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ ہونے دیں، مگر وہ جو خود کو خود ظاہر ہو جائے، یعنی زینت چھپانے کے لیے جو برقع، چادر یا ضرورتاً معاملہ نکاح، عدالتی گواہی، علاج، معالجہ، محرم مرد اور حالت احرام میں ہاتھ اور چہرہ جب کوئی غیر محرم نہ دیکھ رہا ہو تو اس کو ظاہر کرنا اجازت ہے. یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے. اور اپنے سینے پر چادریں اوڑھ کر رکھا کریں. اپنے خاوند، باپ، سسر، بیٹوں، خاوند کے دوسری بیوی سے بیٹوں، اپنے بھائیوں، بھتیجوں،
اللہ اکبر بھانجوں اور اپنی جنس کی عورتوں لونڈی غلاموں جو خدام عورتوں کی خواہش نہ رکھتے ہوں، یا ایسے چھوٹے لڑکے جو عورتوں کی پردہ کی چیزوں سے واقف نہ ہو، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنا بناؤ سنگار اور زیب و زینت ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں اس طور پر زمین سے نہ مانیں کہ غیر مردوں تک تمہاری چھپی ہوئی زیب و زینت یعنی زیورات وغیرہ کا اظہار ہو جائے۔ ایڑی والی جوتی پہن کر ٹک ٹک کر کے چلنے والیاں اب اس الفاظ پر غور کریں جو اللہ نے قرآن میں فرمائے ہیں کہ اے مومنو تم سب اللہ کے آگے اپنے سابقہ غلطیوں کی معافی مانگو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اپنے میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرو، اپنے غلاموں لونڈیوں کو جو صالح ہو نکاح کر دیا کرو تاکہ بدکاری نہ پھیلے۔ اگر وہ غریب اور مفلس ہوں گے اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی اور مالدار کر دے گا۔ اللہ بہت وسعت والا اور بہت سب کچھ جاننے والا ہے۔ جن کو نکاح کی استطاعت نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رکھیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 30 سے 33 نمبر آیت تک یہ احکام ہے۔ فرمایا زنا بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ فحاشی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں حدیث کے اندر وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر اجنبی مرد کو اگر دیکھ لوں تو ننگی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا اور گواہ کا انتظار نہیں کروں گا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اس پر تعجب کیا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ آپ نے فرمایا تم سعد کی غیرت کا تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ اس لیے اس نے تمام کھلے اور بے حیائی کے کاموں کو حرام کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ نے احکام دیے ہیں اس معاملے میں ان احکام کو سامنے رکھو، اپنے طور پر غیرت کے نام پر قتل کی اجازت نہیں کہ جی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھوں اور فوراً قتل کر دوں گا، نہ، اللہ نے کیا حکم دیا؟ گواہ نہیں ہے تو لعان ہے جو شریعت کے اندر احکام دیے ہیں۔ ٹھیک ہے مرد عورت کے اندر علیحدگی ہو جائے گی لیکن قتل کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد فرمایا دو قسم کے جہنمی گروہ ایسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ایک وہ ظالم حاکم جو گائے کے دم کی طرح کوڑوں سے عوام کو ظلمن ماریں گے، اور دوسری وہ عورتیں جو ظاہر میں تو لباس پہنی ہوئی ہوں گی مگر حقیقت میں لباس کا کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ اور مائل کرنے والی اور خود بھی اس طرف مائل ہونے والی، ان کے سر بکتی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے ہیئر سٹائل کی وجہ سے، ایک جانب جھکے ہوئے ایکشن اور پوز بنانے کے لیے۔ فرمایا وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی نہ ہی اس کی خوشبو سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور تک پہنچی ہوگی۔ مسلم کے اندر حدیث ہے۔ معراج والی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے سامنے ایک ہنڈیا کے اندر صاف ستھرا گوشت موجود ہے اور دوسری ہنڈیا میں گندا سڑا بدبودار گوشت پڑا ہوا ہے، مگر وہ لوگ اچھے گوشت کی بجائے بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو اپنی بیویوں اور خامنوں کو چھوڑ کر کہیں اور بدکاری کے لیے جاتے تھے۔ پھر تنور کی طرح ایک کنواں دیکھا جس کا منہ تنگ ہے اور اس کا اندر سے حصہ کھلا ہے، اس میں زانی مرد اور عورتیں چیخ چلا رہے ہیں۔ جب اس تنور نما کنویں میں سے آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے اوپر اٹھتے ہیں تو وہ لوگ بھی چیختے چلاتے ہوئے ساتھ ہی اوپر اٹھاتے ہیں، لیکن جب شعلے نیچے جاتے ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ اوپر جگہ موجود ہے اور ہال کے اندر چلے جائیں بھائی زیادہ بال سین میں، چونکہ بارش کا امکان ہے اس لیے سین میں سفر نہ بھی جائیں، اوپر جگہ ہال میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب تم کسی کے گھر جاؤ تو سلام کہہ کر دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر 3 دفعہ کے بعد جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ، یعنی تنگ نہ کرو۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ عورت بغیر محرم مرد کے سفر نہ کرے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تو وہ بدکار عورت کی طرح ہے، اسے چاہیے کہ فرض غسل کی طرح غسل کرے، نہ اس کی نماز قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جامع ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ جب عورت مسجد میں 5 گانا نماز یا نماز جمعہ یا نماز عید کے لیے اجازت مانگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوشبو لگا کر وہ عورت نہ آئے۔ صحیح مسلم ابو داؤد ترمذی اور نسائی میں حدیث موجود ہے۔ عورت راستہ کے درمیان میں نہ چلے تاکہ مردوں سے مل جل نہ جائے، یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے۔ فرمایا لعنت ہے ایسی عورتوں پر
جو مرد کی مشابہت کرے، اور لعنت ہے اس مرد پر جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ عورت باپردہ حالت میں میدان جہاد میں زخمیوں کو پانی پلانے، مرہم پٹی کرنے، تیمارداری کے علاوہ کافروں سے لڑائی کرنے کے لیے جا سکتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ عورت ہاتھوں کو مہندی سے رنگ لے تاکہ غیر محرم مردوں کی نگاہ اس کے جسم پر نہ پڑے۔ یہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شکل و صورت مردوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عورت غیر محرم مردوں سے مصافحہ نہ کرے۔ بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ کوئی عورت اگر باریک دوپٹہ، چادر یا قمیض پہنے تو اس کے نیچے موٹا کپڑا ضرور لگا لے تاکہ دوسروں کو اندر سے اس کا جسم یا سر کے بال نظر نہ آئیں۔ یہ ابو داؤد اور موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ غیر محرم کے چہرے پر اگر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً نگاہیں پھیر لو۔ یہ بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے۔ جن عورتوں کے خاوند باہر گئے ہوئے مثلا سفر میں یا میدان جہاد میں تو ان کے پاس غیر محرم مرد نہ جائیں، کیونکہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ یہ مسلم احمد کے اندر حدیث ہے۔ کوئی مرد کسی عورت کے پاس جب تنہائی میں بیٹھے گا تو تیسرا شیطان ضرور ہوگا جو اسے بدکاری کے لیے اکسائے گا، اس لیے محرم مرد کی موجودگی ضروری ہے۔ یہ بخاری مسلم ترمذی کے اندر حدیث ہے۔ عورت مخنث یعنی ہجڑوں سے بھی پردہ کرے۔ بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ کوئی مرد کسی دوسرے مرد اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کے سطر کو نہ دیکھے، اور نہ ہی وہ دو مرد یا دو عورتیں ایک چادر میں اکٹھے سوئیں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ مرد یا عورتیں دوسرے کے مکان میں اجازت لے کر داخل ہوں، حتیٰ کہ بیٹا یا بیٹی بھی اپنے والدین کے گھر میں یا ان کے کمرے میں اجازت لے کر داخل ہو، بلکہ بیوی بھی اپنے شوہر کے اس کمرے یا مکان میں جہاں خاوند کی دوسری بیوی رہتی ہو اجازت لے کر داخل ہو کہ شاید اندر پردہ ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مرد عورت دونوں کو 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانے کی ممانعت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ ناخن کاٹنا فطرت میں شامل ہے۔ صحیح مسلم۔ لہذا ناخن بڑھانا غیر فطری عمل ہے۔ پھر اگر اس پر نیل پالش لگی ہو تو جب تک اسے کھرچ کے صاف نہ کر لیا جائے اس وقت تک وضو اور غسل مکمل نہیں ہوتا۔ عورت ناپاک رہتی ہے، نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ناخن پر لگی ہوئی نیل پالش کی تہ کے نیچے ناخن خشک رہنے کی وجہ سے طہارت مکمل نہیں ہوتی۔ عورت چہروں پر سے بالوں کو نہ نوچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی، یعنی بھویں ابرو کو بطور فیشن کے اس سے منع کیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ عورت بالوں کو لمبا کرنے کے لیے نہ اپنے بالوں میں ویگ لگائے، نہ جوڑ لگائے، نہ ہی کسی دوسری عورت کے بالوں میں جوڑ لگائے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس سے منع کیا گیا۔ ان عورتوں پر لعنت کی جو خوبصورتی کے لیے اپنے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان مصنوعی طور پر خلاف پیدا کر لیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ صحابیات رضوان اللہ اجمعین ہاتھوں کی ہتھیلیاں چھپانے کے لیے لمبی آستین کی گھٹیاں بطور بٹن انگلیوں میں لگاتی تھی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ صحابیات اپنے پیروں کو غیر محرم مردوں سے چھپانے کے لیے اپنی چادریں ایک بالش زمین پر گھسٹنے کے لیے چھوڑتی تھی۔ یہ ابو داؤد، ترمذی، موطا امام مالک اور مسند احمد میں حدیث ہے۔ جس گھر میں تصویر جاندار کی اللہ اکبر کتا ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ قیامت کے دن سب سے بڑھ کر عذاب جاندار کی تصویر بنانے والے کو ہوگا، ہر مصور جہنم کے اندر جائے گا۔ ایک بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ جب گانا بجانا، آلات موسیقی عام ہو جائیں، شراب نوشی بھی عام ہو جائے تو سرخ آندھیوں، زلزلوں، پتھروں کے برسنے، شکل مسخ ہونے کا انتظار کرو۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے۔ گانا بجانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ ابو داؤد۔ دو قسم کی آوازوں کو احمقوں اور فاجروں کی آواز کہہ کر منع کر دیا گیا۔ پہلی آواز آلات موسیقی گانے بجانے کی، جبکہ دوسری آواز مصیبت کے وقت نوحہ واویلا چیخ و پکار کی۔ یہ دو آوازیں ناپسند کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلی ڈال لی۔ ابو داؤد اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آلات موسیقی کو توڑ کر ختم کر ڈالوں۔ صحیح مسند احمد کی حدیث ہے۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ اس سے نظر نیچی ہوتی ہے، صدر کی حفاظت رہتی ہے، مگر جسے طاقت نہ ہو تو وہ روزے رکھے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ مالدار اعلیٰ خاندان والی یا خوبصورت عورت کی بجائے دیندار عورت سے نکاح کو ترجیح دو۔ صحیح بخاری کی
وہ مسلم کی حدیث ہے، اور نکاح مسجد میں پڑھو، یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو یہ قرآن صرف تعویذ لکھنے، قسمیں کھانے، جہیز میں دینے، مقابلے حسن کیرت، شیشے میں پڑے رہنے، شبینوں میں پڑھ کر چوم کر آنکھوں کو لگانے، مردوں کو بطور ثواب بخشنے کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا، بلکہ اس کو پڑھ کے ترجمہ سمجھ کے عمل کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا آیا۔ اس لیے قرآن کو حدیث کے تمام احکامات پر عمل کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا ثبوت دیں۔ اللہ سے دعا اللہ میں سامنے عمل توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔